کیونکہ اکثر فقیر بیان کرتا ہے آپ کے سامنے نا کہ ہم جب حضور غوث اعظم کی 11 شریف مناتے ہیں تو ہم ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کے لیے، اور الحمدللہ اب ذہن بن چکا ہے، الحمدللہ اب ذہن بن چکا ہے، حضور غوث اعظم کی اصل کرامت آپ کی تعلیمات ہی ہیں، اصل کرامت آپ کی تعلیمات ہی ہیں جن پر ہم چل کر اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی کرامت برحق ہیں، ٹھیک ہے؟ کہیں آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ فقیر جب بھی بیان کرتا ہے تو خدا نہ خواستہ معاذ اللہ ایسا نہیں، کرامات کو کوئی اگنور کرنے والی بات نہیں، کرامات کو اگنور کرنے والی بات نہیں، ڈیگریڈ کرنے والی بات نہیں، کرامات حق ہیں، اولیاء اللہ کی کرامات حق ہیں، لیکن ایک بات نوٹ کرنے والی کہ اولیاء کرام بھی اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ کرامت وہ اس وقت دکھاتے ہیں جب دین اسلام کی مدد کرنا مقصود ہو، وہ اپنا وہ پاور اس وقت دکھاتے ہیں جب کسی کا ایمان بچانا مقصود ہو، ورنہ وہ اپنے آپ کو ایسے رکھتے ہیں جیسے کوئی ایک عام بشر ہوتا ہے، عام آدمی ہوتا ہے۔ تو کرامت دکھا کے ان کو اپنے آپ کو نہیں منوانا ہوتا کہ ہم اللہ والے ہیں یا لوگ ہمیں اللہ والا کہتے ہیں اس لیے ہم کچھ کر کے دکھائیں اور تو پھر ہمیں لوگ اس حوالے سے جانے پہچانے، نہ یہ تو وہاں تصور بھی نہیں ہے اس چیز کا۔ کرامت کسی کے ایمان بچانے کے لیے، دین اسلام کی خطرات لاحق ہو جائیں تو وہاں پر، ورنہ اولیاء کرام اپنے معاملات کو چھپایا کرتے ہیں۔ تو اصل چیز ان کی تعلیمات تو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ اب ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ تعلیمات تو وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تک پہنچی ہیں، اس پہ انہوں نے عمل کیا اور پھر اسے سیو کر کے اسے محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا۔ اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے نا، قرآن پہ ہمیں عمل کرنا ہے، آقا علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے۔ ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو آپ بھی اہل کرامات میں سے ہو سکتے ہیں۔ اب کرامت سے مراد وہی نہیں سمجھے گا کہ پھر میں بھی کچھ کروں گا تو بھئی یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، نہیں، یہاں کرامت سے مراد علم کا کمال ہے، عمل کا کمال ہے۔ کمال تو یہ ہو نا کہ ہمارے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تھے، ایسا ہی ہے نا، تو ہمارے اندر بھی وہ کمال آ جائے کہ ہم بھی نمازی بن جائیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ امامہ شریف باندھا کرتے تھے، اپنے نبی کی سنت کو اپنے سر پہ سجاتے تھے، تو ہمارے اندر بھی یہ کمال آ جائے کہ ہم حضور غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، تو حضور غوث اعظم کی چاہت تو اس کے اندر ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹ سے نفرت تھی اور سچ سے پیار تھا جو بچپن سے کر کے دکھایا انہوں نے۔ ہمارے اندر بھی یہ چیز آ جائے کہ ہم بھی جھوٹ سے نفرت کریں اور سچ کا اپنا شعار بنائیں، یہ کمال اختیار کریں۔ ان چیزوں کا کمال آئے نا تو یہ ہے کرامت۔ ہاں، پھر اللہ چاہے تو ان کمالات کے ذریعے پھر آپ کو وہ کرامت عطا فرمائے کہ پھر آپ بھی کسی کا ایمان بچا لیں، لیکن جب راستہ چلیں گے تو وہ آئے گا نا، اس راستے میں جب چلیں گے تبھی تو آئے گا۔ صرف بیان کرنے سے، باتیں کرنے سے کمال حاصل نہیں ہوا کرتا، یعنی یہ فقیر بات تو کرے لیکن فقیر خود ہی عمل نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اس بات میں اثر ہی نہیں ہوگا، سروں کے اوپر سے نکل جائے گی۔ فقیر جو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایک نصیحت کے حوالے سے، ترکی کا ایک سلطان گزرا ہے، سلطان مراد، اس کی یہ عادت تھی، بلکہ عادت حسنہ تھی، اچھی عادت تھی، کہ وہ رات کو بھیس بدل کر اپنے وزیر کے ساتھ اپنے رعایا کی خبر گیری کے لیے نکلا کرتا تھا، جیسے کہ حضرت عمر فاروق کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیں، وہ سلطان جو تھا نا، بادشاہ تھا ترکی کا، وہ اس نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس تعلیم پہ عمل کیا کہ اللہ نے مجھے بادشاہ بنایا ہے، تو اب بادشاہ کو کیا کرنا ہے؟ وہ پیچھے دیکھے گا کہ میرے جو ہم منصب لوگ تھے، وہ جو پہلے میرے اسلاف سے گزر گئے، انہوں نے بادشاہتیں کی ہیں، انہوں نے بادشاہت کیسے کی؟ تو اس نے پیچھے دیکھا تو عمر فاروق نظر آئے مدینے کی گلیوں میں چلتے پھرتے رات کو بھیس بدل کے، کہ اپنے رعایا کی خبر گیری کرنی ہے۔ تو سلطان کا یہ کام تھا، وہ رات کو بھیس بدل کے اپنے وزیر کے ساتھ وہ گشت کیا کرتا تھا۔ ایک رات کو وہ اپنے گشت پہ تھا تو راستے میں
ایک شخص کو الٹا پڑے ہوئے دیکھا۔ سلطان اس کے پاس رک گیا، اس کو ہلایا جلایا، دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ لوگ قریب آ گئے، لوگوں سے پوچھا بھائی یہ کون ہے، جانتے ہو اس کو؟ تو لوگوں نے کہا کہ اب لوگوں نے بادشاہ کو تو نہیں پہچانا کیونکہ وہ بھیس بدل کے آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جی یہ تو کیا نام ہے اس کا، بڑا فاسق و فاجر آدمی ہے، یعنی بہت ہی گناہ گار بندہ ہے، ہم تو اس کو ہاتھ بھی اسی لیے نہیں لگا رہے کہ یہ ہے ہی گناہ گار، بہت گناہ گار ہے۔ تو سلطان مراد نے کہا تو ہے تو گناہ گار لیکن مسلمان تو ہے نا، گناہ کرنے سے گناہ کی کنڈیشنز ہے نا کہ اللہ خدا کسی مسلمان کو اس گناہ پہ نہ لے جائے کہ مسلمان اسلام سے نکل کے کفر میں چلا جائے۔ تو ایسا تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے نا تمہارے نزدیک کہ اسلام سے خارج ہو ہے، تو گناہ تھے اس کے، برائیاں تھیں، مگر مرا تو اسلام پر ہے نا، تھا تو مسلمان۔ چلو اس کو اٹھاؤ۔ سلطان نے اس کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، اپنے وزیر کے ساتھ اس کو اٹھا کے اور کچھ لوگوں کی مدد سے اس کے گھر پہ لے گئے۔ جب گھر پہ لے گئے اور سلطان نے اس کے گھر والوں کے سامنے اس کی ڈیڈ باڈی رکھوائی کہ بھائی یہ بندہ ہے تمہارا، یہ راستے میں پڑا ہوا تھا، مر گیا۔ تو اس کی بیوی جو تھی اس نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ تو واقعی اللہ کا ولی تھا، تو واقعی اللہ کا ولی تھا۔ اب جب بادشاہ نے اس کی بیوی کی زبانی یہ سنا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ تو اللہ کا ولی تھا، اور گھر کی گواہی تو بہت کم ملا کرتی ہے نا، تو گھر والی کہہ رہی ہے کہ اللہ کا ولی تھا، زمانہ کہہ رہا ہے بدکار تھا، یہ دو باتیں متضاد ہیں، یہ کیا ہوا ہے؟ تو اس نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ میرا شوہر یہ واقعی اللہ کا ولی تھا۔ لوگ تو اسے خدا جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں کہ شرابی تھا، ہے تھا، وہ تھا، وغیرہ وغیرہ۔ نے کہا بات بتاؤ، بات کیا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میرا یہ شوہر روزانہ کی بنیاد پہ یہ شراب خانے جاتا تھا، اپنی جیب سے کچھ شراب خرید کے لاتا تھا، اپنی جیب سے کچھ شراب جو محنت مزدوری سے پیسہ کماتا تھا اس میں سے کچھ شراب خریدتا تھا شراب خانے جا کے، اور وہاں سے شراب لا کے چھپا کے گھر میں لا کے نالی میں بہا دیا کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اتنی شراب سے تو میرا کوئی مسلمان بھائی بچ گیا، یہ اتنی شراب سے تو میرا کوئی مسلمان بھائی بچ گیا۔ اور یہ تھا کہ یہ بدکاری کے اڈے پہ جاتا تھا، اور وہاں پر وہ بدکاری کا اڈا چلانے والوں کے پاس جاتا اور ان کو اپنی جیب سے پیسے دیتا، اور ان سے کہتا کہ ایک رات کی یہ اجرت تمہارے پاس آ گئی، تمہیں پیسے چاہیے نا، یہ ایک رات کی اجرت تمہارے پاس آ گئی ہے، آج کی رات تم اپنا دروازہ بند کر لو، آج کی رات تم نے کوئی بدکاری کا کام نہیں کرنا، تو پیسے میں دے کے جا رہا ہوں، یہ پیسے تم رکھ لو۔ اور گھر آ کے کہتا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج کی رات میرا کوئی مسلمان بھائی بدکاری کرنے سے بچ گیا۔ تو میں اس کو کہتی تھی کہ تو مرے گا نا، لوگ تو تجھے آتے دیکھتے ہیں شراب خانے، بدکاری کے اڈے پہ جاتا ہے، لوگ یہ دیکھتے ہیں، لوگوں کو نہیں پتہ تو کرتا کیا ہے، تو جب تو مرے گا تو تیرے جنازے پہ کوئی نہیں آنے والا، کوئی تجھے دفن کرنے بھی نہیں آئے گا، تیری لاش کوئی نہیں اٹھائے گا۔ میں کہتی تھی اسے، دیکھا نا وہی ہوا، وہی ہوا، 4 آدمی اٹھا کے لائے اس کو، رستے میں مر گیا۔ تو جب میں اس کو کہتی تیری لاش کو کوئی کندھا دینے والا نہیں ہوگا، تجھے کوئی غسل کفن دینے والا نہیں ہوگا، یہ جو تو کر رہا ہے، تو یہ کہتا تھا کہ نیک بخت تو دیکھنا جب میں مروں گا نا تو مجھے وقت کا سلطان آ کے غسل دے گا، میری میت کو وقت کا سلطان ہی نہیں وقت کے اولیاء آئیں گے، وقت کے اولیاء آئیں گے میرا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ سلطان نے جب یہ سنا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے اس کی بیوی سے کہا کہ یہ سچ کہتا تھا،
یہ سچ کہتا تھا، اس نے جس اخلاص کے ساتھ وہ کام کیے اور اپنی بدنامی کی پرواہ نہیں کری، کسی کو کلیئر بھی نہیں کیا کہ میں کیا کرتا ہوں، چھپ کے وہ نیکی کرتا رہا، چھپ کے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو اپنا پیسہ خرچ کر کے گناہ سے بچاتا رہا۔ بھئی یہ کم بات تو نہیں ہے نا، ایک تو ہوتا ہے زبانی جمع خرچ جو ہم کر رہے ہیں، جیب سے پیسے خرچ کر کے کسی کو گناہ سے بچانا۔ مثال کے طور پہ یا پر میں 11 شریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، آپ لنگر بناتے ہیں، جو بھی اللہ توفیق دیتا ہے، جس کا حصہ اس کے اندر موجود ہے، اور جو لوگ اس میں شامل ہیں اس کام کے کرنے میں، جتنی دیر ہم یہاں بیٹھ کے اللہ اس کے رسول کا ذکر سنتے ہیں اور جتنی دیر آپ کو لنگر بھی کھانے میں لگتی ہے نا، اتنی دیر تو آپ باہر کے فضول کاموں سے بچ گئے۔ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھا، یہ صحرا کن کے سر پہ جائے گا کہ ہمیں بھی بلا لیا، آپ کو بھی بلا لیا؟ وہ چند افراد ہوں گے جو یہ کام کر رہے ہیں پس پردہ، آپ ان سب سے واقف بھی نہیں ہوگے۔ کون خاموشی سے اپنا اس میں حصہ ڈال رہا ہے، وہ کہتا میرا نام بھی نہیں بتانا کسی کو، ایسے اللہ کے بندے ہیں۔ یہ جو نیکیاں ہیں نا، یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ نیکی کر کے اپنے آپ کو چھپا لینا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو خوشخبری دی اور بتایا کہ تمہارا شوہر صحیح کہتا تھا، میں سلطان ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں اس کو اٹھا کے لایا ہوں۔ میں نے کہا تھا نا بادشاہ مجھے اٹھائے گا، وقت کا سلطان مجھے اٹھائے گا۔ صبح جب جنازہ تیار ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ وقت کے اولیاء کی کثیر تعداد اس کے جنازے میں شامل تھی۔ عام لوگ اس کے پوچھتے نہیں تھے، پوچھنا تو دور کی بات ہے، وہ مر گیا تو تھکنے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ لیکن جب اللہ نے اس کے مرنے کے بعد پردہ اٹھایا تو وقت کے اولیاء کو اس کے جنازے میں کھڑا کر دیا۔ اب وقت کے اولیاء کے کندھے تھے اور اس کا جنازہ تھا، وقت کے سلطان کا کندھا تھا اور اس کا جنازہ تھا۔ پھر اللہ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ تو ذکر کرنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ تو غوث اعظم کی تعلیمات، اولیاء کرام کی تعلیمات یہ، اور اس میں ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ بلا وجہ کسی کو کوئی کام ایسا کرتے دیکھ کے بلا وجہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اب وہ وہاں شراب کھانے جا کے، وہ تو ایک نیک کام کے لیے جا رہا تھا، ہم نے ایک آنکھ سے کرتے ہوئے نہیں دیکھا، صرف جاتے ہوئے دیکھا، بس ہم نے جا کے وہ جو اس کی پبلسٹی کی ہے نا، وہ تو یہ کرتا ہے، آنکھ سے آنا کہ دیکھا نہیں کہ واقعی اس نے کیا، اس گلی سے گزر گیا بس، وہ جو بدنام گلی تھی نا، بس وہاں سے داخل ہوتے دیکھ لیا، بس جا کے 10 کو بتا دیا، وہ اس کے اشتہار چھپا دیے۔ تو ہمارا جو حال ہے وہی ہے۔ تو مسلمان کا یہ کام نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمانوں کی عزتیں محفوظ رہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر مسلمان بھائی کی عزت دوسرے، آپ کی عزت میری عزت ہے، میری عزت آپ کی عزت ہے۔ جب مسلمان اس طرح ہم ایک دوسرے کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں گے تو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کا محافظ ہوگا۔ تو بتائیں پھر برائی کہاں سے پھیلے گی؟ پھر برائی پھیلنے کا شیطان کو کہاں موقع ملے گا؟ لیکن ہم عزتیں بچاتے نہیں ہیں، ہم عزتیں اچھالتے ہیں۔ ہمیں کہیں سے موقع مل جائے نا، پھر بس ہم نے شور مچا دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ربانی محبوب عثمانی، مجدد منور الافسانی، حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور حضرت غازی ممتاز قادری شہید علیہ رحمہ کی قبر انور پر اللہ کروڑ اپنی شان کے مطابق رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔